پاکستان کی تاریخ پر ہماری سیریز میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ میں ہم قوم کے ابتدائی سالوں کا تفصیلی جائزہ لیں گے، 1947 میں اس کی تشکیل سے لے کر 1950 کی دہائی کے اختتام تک کے اہم واقعات اور چیلنجز کو سمجھیں گے۔ پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے طور پر صغیر میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں جن کی ثقافت، مذہب، زبان اور طرز زندگی مختلف ہیں، اور اسی لیے وہ اپنی الگ مملکت کے حقدار ہیں۔ محمد علی جناح اور مسلم لیگ کی قیادت میں یہ خواب حقیقت کا روپ دھار گیا، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ پاکستان کی بنیاد ایک خواب اور ویژن پر رکھی گئی تھی، لیکن اس کے قیام کے فوراً بعد متعدد چیلنجز سامنے آئے۔ 14 اگست 1947 کو صغیر میں برطانوی راج کا خاتمہ ہوا اور پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ ایک کرشماتی رہنما اور مسلم لیگ کے بانی تھے، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ جناح کا ویژن ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جہاں تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہوں اور اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ان کی مشہور تقریر 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ مذہب کو ریاستی امور سے الگ رکھا جائے اور تمام شہریوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں، لیکن تقسیم ہند کا عمل صرف ایک سیاسی قدم نہیں تھا، بلکہ یہ ایک جذباتی، معاشرتی اور انسانی بحران تھا۔ برطانوی حکام کی جانب سے جلد بازی میں کی گئی سرحدی تقسیم نے وسیع پیمانے پر مشکلات پیدا کیں۔ لاکھوں افراد نے ہجرت کی، جن میں سے کئی نے اپنی زندگیوں، گھروں اور جائیدادوں کو قربان کیا۔ مسلمان، ہندو اور سکھ ایک دوسرے کے علاقوں سے نقل مکانی کرتے رہے، اور اس عمل کے دوران فرقہ وارانہ فسادات، لوٹ مار اور تشدد کے واقعات رونما ہوئے۔ مہاجرین کے قافلے خون اور آنسوؤں کی کہانیاں لے کر اپنی منزلوں تک پہنچے، اور بے شمار خاندان بکھر گئے۔ پاکستان کی نوخیز حکومت کو فوراً ہی مہاجرین کے اس بے مثال بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ لاکھوں بے گھر افراد کے لیے رہائش، خوراک اور روزگار فراہم کرنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ کراچی، لاہور اور دیگر بڑے شہروں میں مہاجرین کے کیمپ قائم کیے گئے، جہاں لوگ بنیادی سہولیات کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ حکومت نے تمام مشکلات کے باوجود ان مہاجرین کو پاکستان کی معاشرتی اور اقتصادی زندگی میں ضم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ تجربہ دونوں ممالک کے درمیان بداعتمادی اور تنازعات کی ایک مستقل وجہ بن گیا۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد کشمیر کا مسئلہ بھی ایک سنگین تنازع کے طور پر سامنے آیا۔ جموں و کشمیر، جو ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی لیکن اس کا حکمران ہندو تھا، بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کی جڑ بن گیا۔ اکتوبر 1947 میں قبائلی لشکروں نے کشمیر میں داخل ہو کر مہاراجہ ہری سنگھ کو بھارت سے مدد لینے پر مجبور کر دیا۔ بھارت نے اپنی فوجی مداخلت کے ذریعے کشمیر کے بھارت سے الحاق کا اعلان کیا، جس سے پہلی پاک بھارت جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ 1949 میں اقوام متحدہ کی ثالثی میں جنگ بندی پر ختم ہوئی، لیکن کشمیر کا مسئلہ بدستور حل طلب رہا اور دونوں ممالک کے تعلقات پر منفی اثر ڈالتا رہا۔ معاشی طور پر پاکستان کا انحصار زراعت پر تھا، لیکن تقسیم نے اس کی معیشت کو بری طرح متاثر کیا۔ کئی صنعتی علاقے بھارت کے پاس چلے گئے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک مضبوط صنعتی بنیاد قائم کرنے کے لیے سخت محنت کرنی پڑی۔ حکومت نے زراعت کی ترقی کے لیے زمینوں کی اصلاحات اور آبپاشی کے منصوبوں کو ترجیح دی۔ پانی کے ذخائر کو بہتر بنانے کے لیے نہریں اور ڈیم تعمیر کیے گئے، جس سے زراعت کی پیداوار میں اضافہ ہوا اور اقتصادی استحکام کی راہ ہموار ہوئی۔ ان سب کے باوجود پاکستان نے جلد ہی اپنی آئینی اور قانونی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ 1947 کے عبوری آئین نے مرکز کو مضبوط رکھا، لیکن صوبوں کو خود مختاری دی گئی۔ آئین ساز اسمبلی نے ایک جامع آئین کی تیاری کے لیے کام شروع کیا، لیکن مذہب کے کردار اور مشرقی و مغربی پاکستان کے درمیان طاقت کی تقسیم پر اختلافات نے اس عمل کو مشکل بنا دیا۔ کئی سال کی بحث و مباحثے کے بعد 1956 میں پاکستان نے اپنا پہلا آئین منظور کیا۔ اس آئین نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا
اور پارلیمانی نظام حکومت کی بنیاد رکھی، سیاسی اور معاشرتی میدان میں ترقی کے باوجود علاقائی عدم مساوات کے مسائل بدستور موجود رہے۔ مشرقی پاکستان، جو موجودہ بنگلہ دیش ہے، نے بارہا شکایت کی کہ اسے سیاسی اور اقتصادی معاملات میں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے اپنے وسائل اور ثقافت کو مناسب تسلیم نہ کیے جانے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اردو اور بنگالی زبان کے تنازع نے ان اختلافات کو مزید گہرا کر دیا، جس سے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان خلیج وسیع ہو گئی۔ 1950 کی دہائی میں حکومت نے صنعت کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر توجہ مرکوز کی۔ کراچی، جو اس وقت پاکستان کا دارالحکومت تھا، ملک کا اقتصادی مرکز بن گیا۔ ٹیکسٹائل، سیمنٹ اور دیگر صنعتوں کی ترقی نے روزگار کے مواقع پیدا کیے اور شہری مراکز میں نقل مکانی میں اضافہ ہوا۔ بڑے پیمانے پر سڑکوں کے جال، ریلوے اور توانائی کے منصوبے شروع کیے گئے، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادیں فراہم کیں۔ پاکستان کے قیام میں محمد علی جناح کی قیادت نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کی بے وقت وفات کے باوجود ان کے نظریات اور ویژن قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ جناح کے بعد آنے والے رہنماؤں نے ان کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن سیاسی عدم استحکام اور اندرونی اختلافات نے ان کوششوں کو متاثر کیا۔ پاکستان کے ابتدائی سال چیلنجوں سے بھرپور تھے، لیکن ان مشکلات نے قوم کو اتحاد اور عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کی طاقت دی۔ محمد علی جناح اور دیگر بانیوں کی کوششوں نے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو جمہوریت، مساوات اور ترقی پر یقین رکھتی ہے۔ پاکستان نے 1950 کی دہائی کے دوران اقتصادی ترقی اور آئینی پیش رفت کے میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کیں۔ یہ ابتدائی سال نہ صرف پاکستان کے مسائل بلکہ اس کے عزم اور حوصلے کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ ان تجربات نے قوم کو یہ سکھایا کہ استحکام اور خوشحالی کے لیے اتحاد اور بصیرت والی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے۔